ایک دعا سکھلا رہا ہوں تمہیں، اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لو. جاؤ، کعبے کے رب کی قسم جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی. وہ دعا کون سی ہے؟ نوٹ کرو، تھوڑی سی بڑی ہے. من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، سوائے موت کے، یعنی موت ہی اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے. جب تک وہ زندہ ہے جنت میں نہیں جا رہا ہے. جیسے ہی مرا، مرنے کے بعد فوراً جنتی، مرتے ہی جنت میں داخل. وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، یہ آدمی جب مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا. اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی. دل چاہتا ہے کہ آج کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی پوچھے، اور یہ دیکھوں کہ مولانا جرجیس کے 20 سال جلسہ کرنے کا کتنا فرق پڑا ہے. 20 سال سے جو تقریریں ہو رہی ہیں ہماری، ان تقریروں کا کتنا اثر ہماری زندگی پر پڑا ہے. آج دل چاہتا ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں آیت الکرسی. بہت سے لوگ سر نیچے کرنے لگے ہیں، ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے. ایک چیز سے ڈر لگتا ہے بس، کہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھ لوں تو وہ یہ نہ کہہ دے تیری نظر ہم ہی پہ پڑنا تھی اور کوئی نہیں ملا تجھے، بھرے مجمع میں مجھے کو انسلٹ کرنا تھا، میری بے عزتی کرانا تھی. بھائی اب میں اتنے مجمع میں کسی کو بھی کہوں گا تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میں ایک کو، اور اس کو یاد نہ نکلی تو وہ تو یہ سوچے گا نا دل میں کہ صاحب اتنے مجمع میں ہماری طرف انگلی اٹھنا تھی. اس لیے ڈرتا ہوں کہ بیچارہ یہ نہ کہہ دے اور کل فون پہ گالی نہ دینے لگے تو نے ہماری انسلٹ کر دی سب کے سامنے، کتنا بڑا مولوی ہے تو. آیت الکرسی کو یاد کریے، اور یاد نہ ہو تو ان مدرسے میں پڑھنے والے حافظوں سے عبرت حاصل کرو جو اتنی موٹی کتاب پورا قرآن اپنے سینے میں بنا دیکھے حفظ کر لیتے ہیں. تم ایک آیت یاد نہیں کر سکتے ہو. لمبی آیت ہے تو کیا ہوا، جو پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے تو ایک آیت یاد کیوں نہیں ہو سکتی ہم سے. من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا. اب آیت الکرسی پڑھنے سے ہی جنت تھوڑی مل جائے گی. آیت الکرسی کو شرط کے ساتھ بیان کیا، فرض نماز کے بعد جس نے پڑھنا اپنا وظیفہ بنایا. تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے، کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو 5 ٹائم کی فرض نماز پڑھو اور 5 ٹائم یہ آیت الکرسی بھی پڑھو. آیت الکرسی پڑھنے سے جنت نہیں مل رہی ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے. تو جب فرض نماز کے پابند بنو گے تو پاک بھی رہو گے، جب پاک رہو گے تو وضو بھی بناؤ گے، جب وضو بناؤ گے تو غسل بھی کرو گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں. تو من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، انعام، رزلٹ، نتیجہ، جزا، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے. بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے. یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا، مرتے ہی جنتی. آؤ، ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی، ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی. میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. کیوں زندہ؟ بہت چھوٹی سی دعا، سب کو یاد ہوگی. اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے، لیکن ہے کیا؟
الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس کو یاد نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. کوئی بات ہی لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو. حالانکہ یہ دعا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. شیطان بہکائے گا تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں. گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو، ڈھینچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے، تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو، ڈینگ رہا ہو، ڈیگ مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے. اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو. یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں.